الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بے حد بے پناہ بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس فانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ خطبے کے اندر جو آیات اور احادیث پڑھی ہیں وہ رمضان المبارک کے متعلق ہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی باقی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کو برکت سمجھتے ہیں، جو رمضان المبارک کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ خوشی کا مقام نہیں ہوتا بلکہ پریشانی کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو اس کے اندر نیکیوں کے جذبے بڑھ جانے چاہیے، اور رمضان المبارک سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العزت رمضان المبارک صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ از راہ تفنن حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے اپنے گاؤں والوں کو بیان کیا، بتایا کہ رمضان آ رہا ہے۔ گاؤں والوں نے پوچھا رمضان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ جب رمضان آئے گا صبح سے شام تک تمہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا، بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا۔ اب گاؤں والے سیدھے سادے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، پوچھا مولوی صاحب رمضان کہاں سے آئے گا؟ مولوی صاحب نے کہا مغرب کی سائڈ سے آئے گا، اور کہا کہ آج شام کو رمضان کے آنے کے چانس بن گئے ہیں۔
گاؤں والے مغرب کی سمت کی طرف گئے، لاٹھیاں ڈنڈے سوٹے ووٹے اٹھا کر گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مغرب کی جانب سے ایک آدمی آ رہا تھا، اونٹ بھی تھا اس کے پاس، ریڑھی بھی تھی اور اس کے اندر بہت سارا سامان تھا۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام رمضان ہے۔ تو اچھا تو ہمیں بھوکا پیاسا مارنے کے لیے آیا ہے؟ سب نے ڈنڈے سوٹے اس کو مارے اور اس کو بھگا دیا۔ گاؤں میں آ کر سب نے اعلان کر دیا بھائی کوئی بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کو ہم نے بھگا دیا۔ مولوی صاحب کو 1 مہینے کے بعد بلایا کہ آ جائیں واعظ کریں، نصیحت کریں۔ مولوی صاحب آئے، پوچھا ہاں بھائی رمضان کیسے گزرا؟ نے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے رمضان کو گاؤں میں آنے نہیں دیا، ہم نے اس کو باہر سے ہی بھگا دیا۔ کہنے کو تو یہ ایک واقعہ لگتا ہے، لیکن حقیقت ایسے ہے کہ اب بھی ہم میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا ہے۔ پورے گھر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، پورے گھر، بچے بوڑھے ماں باپ سارے کہتے ہیں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔